میں ایک ایسے تاریخی واقعے کے گہرائی میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر حیرت ہوتی ہے. مطلب یہ جدید دور میں ہوا، دنیا کی نظروں کے سامنے، لیکن اجتماعی یادداشت سے جیسے غائب ہی ہو گیا. جی بالکل. یہ نکتہ ایلان پیپے نے اپنی کتاب میں اٹھایا ہے 1948 میں فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا اس حوالے سے. یہ خیال کہ تاریخ کا اتنا بڑا حصہ، اتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، وہ کیسے پس منظر میں چلا گیا. یہی آج ہماری گفتگو کا آپ کہہ لیں نقطہ آغاز ہے. بالکل. اور یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے. یادداشت کا یہ مٹایا جانا یا اس کی الگ الگ تشریحات جو ہیں وہ آج بھی خطے کے حال اور مستقبل پر گہرے اثرات ڈال رہی ہیں. صحیح. تاریخ کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے، کون سی کہانیاں سناتے ہیں، کون سی نہیں، یہ سب طاقت کے توازن کو دکھاتا ہے. تو آج ہم اسی پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ 1948 میں فلسطین میں جو کچھ ہوا ان ذرائع کی روشنی میں جو ہمارے پاس ہیں. جی. یعنی ایلان پیپے کے تاریخی تجزیے پر مبنی اقتباسات. ہمارا فوکس خاص طور پر نسلی صفائی یا ایتھنک کلینزنگ کی اصطلاح پر رہے گا، کیونکہ ماخذ اسے بہت اہمیت دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر دیکھیں کہ اہم واقعات کیا تھے، ان کے پیچھے مبینہ منصوبہ بندی کیا تھی، کون سے طریقے استعمال ہوئے اور ان کے دیر پا نتائج کیا نکلیں، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے. اور یہ صاف کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف ماخذ میں جو تجزیہ اور شواہد پیش کیے گئے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں. ٹھیک. مقصد کسی خاص نقطہ نظر کی آپ کہیں تصدیق کرنا نہیں، بلکہ اس تاریخی تحقیق میں جو دلائل اور معلومات ہیں انہیں سامعین تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اس مرکزی اصطلاح سے شروع کرتے ہیں جو ماخذ بار بار استعمال کرتا ہے، نسلی صفائی. یہ ایک بہت سنگین الزام ہے اور اکثر متنازع بھی ہوتا ہے. بین الاقوامی قانون اور علمی تحقیق میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی. جب محققین یا جیسے اقوام متحدہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ واقعی ایک وزنی اصطلاح ہے، قانونی اور تاریخی دونوں لحاظ سے. وسیع معنوں میں اگر دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی طاقتور گروہ کسی خاص علاقے سے کسی نسلی یا مذہبی گروہ کو طاقت کے ذریعے نکال دے. اچھا. مقصد کیا ہو؟ نسلی یکسانیت حاصل کرنا. اس میں پھر جبر، نقل مکانی اور اکثر تشدد یہ سب شامل ہوتا ہے. ہچنسن یا پیٹرووچ جیسے محققین ہیں یا اقوام متحدہ کے دستاویزات ہیں، وہ اسے اکثر انسانیت کے خلاف جرائم سے جوڑتے ہیں. اچھا. یہ نسل کشی یعنی جینوسائیڈ سے مختلف ہے، لیکن پھر بھی بہت سنگین سمجھا جاتا ہے. بنیادی نقطہ آبادی کو نکال بات تھی. اس میں دیہات پر قبضہ کرنے، مزاحمت کرنے والوں کو ختم کرنے، باشندوں کو ملک بدر کرنے اور گھروں کو منہدم کرنے کے طریقے یہ سب بتائے گئے تھے. اچھا. اور یہ وہ اعمال ہیں جو براہ راست نسلی صفائی کی اس عملی تعریف سے ملتے ہیں جس پر ہم نے ابھی بات کی. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا؟ مطلب جنگ کے دوران افراتفری میں، یا اس کے پیچھے کوئی لمبی منصوبہ بندی تھی؟ جی. ماخذ میں صہیونی تحریک کے ایک خاص یہودی ریاست کے قیام کے مقصد کا ذکر ہے اور کچھ شروع کے نظریات کا بھی، جیسے خالی زمین کا تصور یا پھر فلسطینیوں کو اجنبی سمجھنا. بین گوریون کا 1938 کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے جو کافی واضح لگتا ہے. میں لازمی منتقلی کے حق میں ہوں، مجھے اس میں کچھ بھی غیر اخلاقی نظر نہیں آتا. یہ تو جیسے ایک ارادے کا اظہار ہے. ماخذ اسی نقطے پر زور دیتا ہے کہ یہ واقعات ایک لمبی نظریاتی اور عملی تیاری کا نتیجہ تھے. عملی تیاری؟ جی. اس منظم منصوبہ بندی کی ایک بہت ٹھوس مثال یہ گاؤں کی فائلیں ہیں، ولیج فائلز. گاؤں کی فائلیں؟ ہاں، یہ 1930 کی دہائی کے آخر سے بننا شروع ہوئیں اور ہوگائنا یعنی اس وقت کی مرکزی صہیونی نیم فوجی تنظیم اور خاص طور پر جوئش نیشنل فنڈ JNF جی، یہودی قومی فنڈ، ان کے ذریعے یہ تفصیلی ریکارڈ تیار کیے گئے. گاؤں کی فائلیں، یہ سننے میں تو کسی انٹیلیجنس آپریشن جیسا لگتا ہے. ان میں کس قسم کی معلومات تھیں؟ کیا یہ صرف نقشے تھے؟ نہیں، نقشوں سے کہیں زیادہ. ماخذ کے مطابق ان فائلوں میں ہر ایک فلسطینی گاؤں کے بارے میں، آپ سوچیں، حیران کن حد تک تفصیلی معلومات تھیں. مثلاً گاؤں کی ٹوپوگرافی یعنی زمین کیسی ہے،
اونچی نیچی، راستے کون سے ہیں، کھیتی باڑی کی زمین کیسی ہے، پانی کہاں سے آتا ہے، آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، آبادی کا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ کیا ہے، کون کون سے خاندان ہیں، ان کی مذہبی وابستگی کیا ہے، گاؤں کے با اثر لوگ کون ہیں، مختار یعنی مختاروں کے نام، دوسرے دیہات سے ان کے تعلقات، باپ رے! یہاں تک کہ 16 سے 50 سال کے تمام مردوں کی تفصیلات اور ان کے دشمنی کا ایک انڈیکس بھی تھا۔ دشمنی کا انڈیکس وہ کیا تھا؟ وہ اس بنیاد پر تھا کہ 1936-39 کی جو عرب بغاوت ہوئی تھی اس میں گاؤں نے کتنا حصہ لیا تھا۔ اچھا، یہ تو باقاعدہ نگرانی اور پروفائلنگ ہے۔ بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ان فائلوں میں ان لوگوں کی فہرستیں بھی تھیں جنہیں موقع ملنے پر گرفتار یا پھانسی دی جانی تھی، اللہ اکبر! یا وہ لوگ جنہوں نے مبینہ طور پر یہودیوں کے خلاف تشدد میں حصہ لیا تھا۔ JNF کے جو اہلکار تھے وہ زمین خریدنے کے بہانے دیہات جاتے تھے اور یہ معلومات اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ تو یہ واضح طور پر صرف علمی مشق نہیں تھی یا زمین خریدنے کا معاملہ نہیں تھا، اس کا مقصد کچھ اور لگتا ہے۔ یقیناً، ماخذ میں ہاگنا کے ایک افسر ہیں موشے پاسٹرناک، ان کا کال نقل کیا گیا ہے جو ڈیٹا جمع کرنے کے ایک مشن پر گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں عرب گاؤں کی بنیادی ساخت کا مطالعہ کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہے ساخت اور اس پر حملہ کرنے کا بہترین طریقہ۔ حملہ کرنے کا بہترین طریقہ؟ جی۔ مقصد واضح طور پر فوجی اور آپریشنل تھا۔ اس کام میں پھر جدید نقشہ سازی، ہوائی تصاویر اور عربسٹ کہلانے والے جاسوس، ان سب معلومات بعد میں پلان ڈی جیسے منصوبوں کی بنیاد بنی۔ ماخذ اسے ایک ماسٹر پلان کہتا ہے۔ ایسا کیا تھا اس منصوبے میں جو مصنف کی نظر میں اسے اتنا اہم بنا دیتا ہے؟ پلان ڈی، جسے ہاگانا ہائی کمان نے 10 مارچ 1948 کو حتمی شکل دی، ماخذ کے مطابق یہ پچھلے منصوبوں سے مختلف تھا۔ کیسے مختلف تھا؟ پچھلے منصوبے تھے A B C، وہ زیادہ تر کلیائی تھے یا جوابی کارروائیوں پر مرکوز تھے، لیکن پلان ڈی کتاب کے مطابق ایک جارحانہ منصوبہ تھا۔ جارحانہ؟ جی، مقصد تھا کہ مستقبل کی یہودی ریاست کے لیے جو علاقے مختص کیے گئے ہیں ان پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے، چاہے اس کے لیے فلسطینی آبادی کو نکالنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تو اس میں واضح احکامات تھے کہ آبادی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، ماخذ یہی بتاتا ہے۔ پلان ڈی کے متن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کہتی ہے کہ اس میں صاف ہدایات تھیں کہ یہودی ریاست کی سرحدوں کے اندر یا اس کے قریب جو عرب دیہات اور قصبے ہیں ان پر قبضہ کیا جائے، اور اگر مزاحمت ہو تو مسلح طاقت کو کچل دیا جائے اور آبادی کو ریاست کی سرحدوں سے باہر نکال دیا جائے۔ اور اگر مزاحمت نہ بھی ہو تب بھی کچھ خاص حالات میں آبادی کو بے دخل کیا جا سکتا تھا، اور سب سے اہم بات، اس میں انخلا کے بعد دیہات کو تباہ کرنے کے طریقے بھی شامل تھے۔ تباہ کرنے کے؟ ہاں، آگ لگانا، بارود سے اڑانا اور ملبے میں بارودی سرنگیں بچھانا تاکہ واپسی کو روکا جا سکے۔ مصنف کے لیے یہ منظم بے دخلی کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ منصوبہ بندی کی تفصیلات تو کافی سنجیدہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ماخذ کے مطابق زمین پر اس پر عمل کیسے ہوا۔ کیا پلان ڈی کے بعد واقعی حملوں کی نوعیت بدل گئی؟ ماخذ کے مطابق بالکل۔ پلان ڈی کے فعال ہونے کے بعد، یعنی مارچ 1948 کے آخر اور خاص طور پر اپریل کے شروع سے، حملے زیادہ منظم ہو گئے، بڑے پیمانے پر ہونے لگے اور واضح طور پر علاقوں کو خالی کرانے کے مقصد سے کیے جانے لگے۔ اچھا۔ پہلے جو بکھرے ہوئے واقعات تھے یا جوابی کارروائیاں تھیں، اب وہ ایک مربوط فوجی مہم کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس کا اثر پھر شہری مراکز اور دیہی علاقے دونوں پر پڑا۔ شہروں کا ذکر کریں تو ماخذ حیفا، یافا، عکا جیسی بڑی مخلوط آبادی والی جگہوں پر کیا ہوا، اس کی کیا تصویر کشی کرتا ہے؟ کتاب ان واقعات کو اربیسائڈ کہتی ہے، یعنی شہروں کی تباہی یا آپ کہیں قتل۔ حیفا کی مثال بہت نمایاں ہے۔ یہ ایک اہم بندرگاہی شہر تھا، عرب اور یہودی آبادی ساتھ رہتی تھی، اگرچہ کشیدگی تو تھی۔ ماخذ کے مطابق دسمبر 1947 سے ہی یہودی ملیشیاؤں نے جو شہر کے اوپر والے پہاڑی علاقوں میں زیادہ مضبوط تھیں، نیچے جو عرب محلے تھے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ کس قسم کا دباؤ؟ حکمت عملی میں سنائپر فائرنگ تھی، مارٹر گولے داغنا
اور ایک خاص طور پر خوفناک حربہ استعمال کیا گیا جسے بیرل بوم کہہ سکتے ہیں۔ بیرل بام؟ جی، دھماکہ خیز مواد، پتھر، دھات کے ٹکڑے، ان سے بھرے بیرل پہاڑی سے نیچے لڑکائے جاتے تھے۔ یہ تو شہری آبادی کو دہشت زدہ کرنے کا طریقہ لگتا ہے۔ بالکل۔ ماخذ مزید بتاتا ہے کہ تیل اور پیٹرولیم ملا کر سڑکوں پر بہایا جاتا اور پھر آگ لگا دی جاتی۔ اللہ! جب عرب شہری آگ بجھانے یا زخمیوں کو بچانے نکلتے تو ان پر مشین گنوں سے فائرنگ کی جاتی۔ کار بم دھماکے بھی ہوئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اپریل 1948 کے آخر میں، جب برطانوی فوج نکل رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہگانا نے آپریشن مسبائرائم یعنی کینچی اور پھر آپریشن بیور ہمتس یعنی خمیر کی صفائی شروع کیا۔ اچھا۔ یہ ایک بڑا حملہ تھا جس کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں شہر کی تقریباً 70,000 میں سے زیادہ تر عرب آبادی خوف و ہراس میں بندرگاہ کی طرف بھاگی۔ وہاں انہیں کشتیوں کے ذریعے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ماخذ اسے ایک منظم انخلا کہتا ہے۔ یافا اور عکا کی کہانیاں بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ ملتی جلتی ہیں، لیکن کچھ فرق بھی ہیں۔ یافا، جو اس وقت فلسطین کا سب سے بڑا عرب شہر تھا، اس پر بھی حملے ہوئے۔ اپریل 1948 میں ارگون نے حملہ کیا۔ یہ ایک زیادہ شدت پسند سیونی گروپ تھا۔ ارگون؟ جی۔ اس کے بعد ہگانا نے کنٹرول سنبھال لیا۔ سرایا ہاؤس، جو مقامی فلسطینی قومی کمیٹی کا مرکز تھا، وہاں ایک بڑے بم حملے میں 26 اہم فلسطینی رہنما مارے گئے۔ شہر کا محاصرہ کیا گیا اور آخرکار مئی میں اس پر قبضہ ہو گیا۔ اور عکا؟ عکا کے معاملے میں مؤخذ ایک بہت ہی سنگین الزام لگاتا ہے جو ریڈ کراس کے نمائندوں کی رپورٹس پر مبنی ہے۔ کیا الزام؟ مئی 1948 میں شہر پر قبضے سے کچھ پہلے ہگانا کی افواج نے مبینہ طور پر شہر کے پانی کی سپلائی میں ٹائیفائڈ کے جراثیم ملا دیے۔ کیا؟ ٹائیفائڈ؟ جی، جس سے ایک وبا پھیل گئی اور شہر کا دفاع کمزور پڑ گیا۔ یہ حیاتیاتی جنگ کا الزام ہے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن تفصیلات ہیں۔ شہروں کے علاوہ ماخذ میں دیر یاسین، تنتورا اور دوائمہ جیسے دیہات میں قتل عام کا بھی ذکر ہے۔ ان واقعات کو مصنف کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ نسل کشی تھی؟ دیکھیں، ماخذ اس بات پر بہت واضح ہے کہ اگرچہ یہ واقعات انتہائی سفاکانہ تھے، لیکن ان کا مقصد نسل کشی یعنی پوری قوم کو ختم کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا؟ بلکہ ان کا بنیادی مقصد مصنف کے مطابق شدت، خوف و ہراس پھیلا کر فلسطینی آبادی کو بڑے پیمانے پر فرار پر مجبور کرنا تھا۔ اچھا، مطلب یہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھا؟ جی بالکل، یہ قتل عام ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے۔ دیر یاسین یروشلم کے قریب ایک گاؤں تھا۔ 9 اپریل 1948 کو آریون اور سٹرن گینگ نے حملہ کیا۔ وہی شدت پسند گروپ؟ جی۔ ماخذ کے مطابق 100 سے زائد غیر مسلح مرد، عورتیں اور بچے بے دردی سے قتل کیے گئے۔ بچ جانے والوں کو یروشلم کی سڑکوں پر پریڈ کروایا گیا۔ اس واقعے کی خبریں پھر جان بوجھ کر پھیلائی گئیں تاکہ دوسرے عرب دیہات اور شہروں میں دہشت پھیل جائے۔ اور تنتورا کا واقعہ، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ تنتورا حیفا کے جنوب میں ایک ساحلی گاؤں تھا، ماہی گیروں کا۔ 22-23 مئی 1948 کی رات کو ہگانا کی الیگزینڈرونی بریگیڈ نے قبضہ کیا۔ ماخذ میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی عینی شاہدین کے بعد میں جو بیانات سامنے آئے اور تحقیق ہوئی، اس کا حوالہ ہے۔ کیا کہتی ہے وہ تحقیق؟ اس کے مطابق گاؤں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد تقریباً 200 غیر مسلح مردوں کو منظم طریقے سے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے یا گروہوں میں قتل کیا گیا اور اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ اجتماعی قبریں؟ جی، یہ واقعہ طویل عرصے تک متنازع رہا اور اس پر بات کرنا بھی ایک طرح سے ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ اور دوائمہ؟ اسی طرح دوائمہ الخلیل یعنی ہیبرون کے مغرب میں ایک بڑا گاؤں تھا۔ وہاں اکتوبر 1948 میں اسرائیلی فوج کی 89th بٹالین کے ہاتھوں ایک بہت بڑا قتل عام ہوا۔ وہاں کیا ہوا؟ ماخذ کے مطابق سینکڑوں افراد مارے گئے، جن میں بہت سی عورتیں اور بچے شامل تھے۔ اقوام متحدہ کے ایک مبصر کی رپورٹ میں اسے دیر یاسین سے بھی زیادہ سفاکانہ قرار دیا گیا تھا۔ تو قتل عام ایک حربہ تھا فرار کو تیز کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بے دخلی کی اور کیا حکمت عملی استعمال ہوئیں جن کا ذکر ماخذ کرتا ہے؟ بہت سی تھیں۔
ایک عام طریقہ یہ تھا کہ گاؤں کا گھیراؤ کیا جاتا، لاؤڈ سپیکر پر ہتھیار ڈالنے اور گاؤں خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا جاتا اور پھر فوجی طاقت سے لوگوں کو نکال دیا جاتا۔ اچھا۔ سب سے آپ کہیں بدنام زمانہ مثال لد اور رملہ شہروں کی ہے، جولائی 1948 میں۔ یہاں سے تقریباً 70,000 فلسطینیوں کو شدید گرمی میں کئی دنوں تک پیدل مارچ کروا کر نکالا گیا۔ پیدل مارچ؟ 70,000 لوگ؟ جی، ماخذ اسے ایک موت مارچ، ڈیتھ مارچ سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ راستے میں بہت سے لوگ، خاص طور پر بوڑھے اور بچے، پیاس اور تھکن سے ہلاک ہو گئے۔ انا للہ۔ گھروں کی منظم تباہی ایک اور کلیدی حکمت عملی تھی۔ وہ کیسے؟ جیسے ہی کوئی گاؤں خالی ہوتا، اسے فوراً بارود سے اڑا دیا جاتا، بلڈوزروں سے مسمار کر دیا جاتا یا جلا دیا جاتا۔ مقصد واضح تھا، واپسی کو ناممکن بنانا۔ واپسی روکنا۔ جی، اور ملبے میں بارودی سرنگیں بھی بچھائی جاتی تھیں۔ کچھ معاملات میں، جیسے شمالی گلیل کا گاؤں تھا سفوریا، وہاں آبادی کو بھگانے کے لیے ہوائی بمباری کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس پورے عمل میں یہ مختلف یہودی مسلح افواج تھیں، ہگانا، پالماخ، ارگون، سٹرن گینگ، ان سب کا کیا کردار تھا؟ کیا ان میں کوئی فرق تھا؟ ماخذ کے مطابق اگرچہ ان تنظیموں میں سیاسی اور نظریاتی اختلافات تھے اور کبھی کبھی طریقوں میں بھی فرق تھا، لیکن 1948 کے واقعات میں وہ بنیادی طور پر ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی تھیں، یعنی فلسطینیوں کو نکالنا اور علاقوں پر قبضہ کرنا۔ جی، ہاگانا اور اس کی ایلیٹ یونٹ پالماخ مرکزی دھارے میں تھیں اور پلان ڈی جیسے منصوبوں پر عمل کر رہی تھیں۔ اور ارگون اور سٹرن گینگ؟ آرگون اور سٹرن گینگ، جو زیادہ دائیں بازو کے قوم پرست تھے، وہ اکثر زیادہ صفاقانہ اور دہشت پھیلانے والی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے، جیسے دیر یاسین۔ تاہم ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ بعد کے مراحل میں یہ تنظیمیں اسرائیلی فوج IDF میں ضم ہو گئیں اور ان کے درمیان فرق کم ہو گیا۔ اور برطانوی عمل کیا تھا؟ جہاں تک برطانوی افواج کا تعلق ہے، ماخذ کا موقف کافی سخت ہے۔ کتاب کے مطابق برطانوی، جو ابھی تک مینڈیٹ پاور تھے اور امن و امان کے ذمہ دار تھے، جی، وہ زیادہ تر غیر جانبدار رہے یا بعض اوقات یہودی افواج کے حق میں جھکاؤ دکھایا۔ انہوں نے فلسطینی آبادی کے تحفظ کے لیے مؤثر مداخلت نہیں کی، حالانکہ انہیں تشدد کا علم تھا۔ اچھا، یعنی انہوں نے روکا نہیں؟ مؤثر طریقے سے نہیں۔ کچھ معاملات میں، جیسے حیفا سے فلسطینیوں کا نکلنا، ان کی عدم مداخلت نے ماخذ کے مطابق واقعات کو فیصلہ کن موڑ دیا۔ ان تمام واقعات، منصوبہ بندی اور طریقوں کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں اور جگہوں کا کیا بنا؟ پیمانہ کتنا بڑا تھا؟ نتیجہ ایک، آپ کہیں، آبادیاتی تباہی تھی فلسطینیوں کے لیے۔ ماخذ کے اعداد و شمار کے مطابق فلسطین کی عرب آبادی کا تقریباً نصف حصہ، جی، تقریباً آدھا، یعنی 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر پناہ گزین بن گئے۔ 7.5 سے 8 لاکھ؟ جی، 530 سے زیادہ فلسطینی دیہات اور قصبے یا تو مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے یا خالی کروا کر ان پر یہودی آبادکار بسا دیے گئے۔ 530 سے زیادہ؟ جی، یہ صرف آبادی کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک ثقافتی منظر نامے کی تباہی بھی تھی۔ اس سے فلسطینی پناہ گزینوں کا وہ مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے اور تنازع کے مرکز میں ہے۔ اسرائیل نے فوری طور پر واپسی کے حق کو مسترد کر دیا۔ اچھا۔ اور اس پالیسی کو یقینی بنانے کے لیے تباہ شدہ دیہات کے کھنڈرات پر بلڈوزر چلا دیے یا انہیں جنگلات تلے دفن کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں النقبہ یعنی تباہی کی اصطلاح آتی ہے، جسے فلسطینی استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جبکہ اسرائیلی بیانیہ اکثر جنگ آزادی اور رضاکارانہ منتقلی یا جنگ کے دوران فرار کا ذکر کرتا ہے۔ یادداشت سے مٹانے کا وہ نقطہ جو آپ نے شروع میں اٹھایا تھا، وہ یہاں پھر سے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، پیپے کا مرکزی استدلال یہی ہے کہ النقبہ صرف 1948 کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک جاری عمل جی، جس میں اس تاریخ کو مٹانے، نظر انداز کرنے یا اس کی تردید کرنے کی مسلسل کوشش شامل ہے۔ یہ صرف سرکاری تاریخ نویسی میں نہیں، بلکہ زمین کی تزئین میں بھی نظر آتا ہے۔ زمین کی تزئین میں کیسے؟ جوئش نیشنل فنڈ JNF نے خالی ہونے والی لاکھوں ایکڑ فلسطینی زمین پر قبضہ کرنے اور اسے یہودی استعمال کے لیے مختص کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اچھا۔
تباہ شدہ دیہات کے کھنڈرات پر جان بوجھ کر پائن کے جنگلات لگائے گئے۔ جنگلات کھنڈرات پر؟ جی، جیسے یروشلم کے قریب ستاف گاؤں کے کھنڈرات پر یا الجلیل میں کفر بریا گاؤں کی جگہ پر بریا جنگل بنایا گیا۔ مقصد صرف زمین کو بدلنا نہیں تھا بلکہ ماضی کے نشانات کو چھپانا بھی تھا۔ ہزاروں فلسطینی جگہوں کے نام مٹا کر نئے عبرانی نام رکھے گئے۔ یہ ایک طرح سے ثقافتی اور تاریخی صفایا بھی تھا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ماخذ بنیادی طور پر 1948 کے واقعات کو نسلی صفائی کے ایک کیس کے طور پر پیش کرتا ہے، جی، جس کی تعریف وہ بین الاقوامی قانون اور علمی تحقیق سے لیتا ہے۔ یہ اس دعوے کی حمایت میں منظم منصوبہ بندی کے شواہد دیتا ہے، جیسے گاؤں کی فائلیں اور پلان ڈی۔ بالکل۔ یہ عمل درآمد کے مختلف طریقے تفصیل سے بتاتا ہے، جن میں شہروں کی تباہی اور بسائڈ، نفسیاتی حربے کے طور پر قتل عام اور جبری بے دخلی کی مختلف حکمت عملی شامل تھیں۔ اور آخر میں یہ ان واقعات کے نتیجے میں جو وسیع پیمانے پر نقل مکانی ہوئی، فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا ہوا اور اس تاریخ کو یادداشت اور زمین دونوں سے مٹانے کی کوششیں ہوئیں، ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک جامع خلاصہ ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ماخذ ان واقعات کو محض ماضی کا ایک بند باب نہیں سمجھتا۔ اچھا؟ کتاب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 1948 کے واقعات، خاص طور پر النقبہ کا جاری انکار اور پناہ گزینوں کے حق واپسی جیسے حل طلب مسائل، یہ موجودہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کی جڑ میں ہیں۔ جڑ میں؟ جی، مصنف کی دلیل ہے کہ جب تک اس تاریخ کا سامنا نہیں کیا جاتا اور اس کے نتائج سے نمٹا نہیں جاتا، تب تک خطے میں حقیقی امن اور مفاہمت ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک نہایت سنجیدہ اور غور طلب نقطہ ہے۔ اس سے ایک حتمی سوال ذہن میں آتا ہے جو براہ راست ماخذ کے خیالات سے جڑا ہوا ہے، اور یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ ایک اجتماعی غور و فکر کا سوال ہے کہ اگر مفاہمت اور پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے 1948 جیسے ماضی کے تکلیف دہ واقعات کو تسلیم کرنا، سمجھنا اور ان کی ذمہ داری قبول کرنا ضروری ہے، جی، تو پھر اس تاریخ کا مسلسل مٹایا جانا، اس سے انکار یا اس کی متضاد تشریحات پیش کرتے رہنا، جی، یہ خطے کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں، لیکن اس پر غور کرنا ناگزیر ہے۔ تاریخ سے آنکھیں چرانا یا اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شاید تھوڑے وقت کے لیے سیاسی فائدے دے سکتا ہو، لیکن یہ مستقبل میں مزید تنازعات اور عدم اعتماد کے بیچ بوتا رہتا ہے۔ ماضی کا سامنا کرنا، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، شاید آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہو۔